السلام علیکم جی، پروگرام ہے اعتراض ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ اشفاق اسحاق ستی. امید ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. سیاسی فرنٹ پر کیا ہو رہا ہے یہ ظاہر ہے کہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. اب وقت جس طرح سے آگے بڑھتا جا رہا ہے اور الیکشن ہو یا نہ ہو، الیکشن کا ظاہر ہے کہ کوئی فیصلہ ہو یا نہ ہو، لیکن ایک سوچ ہے ایک ذہن میں کہ اب الیکشنز کے لیے جانا ہی پڑے گا، کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. اور ایسے میں جو اتحادی تھے ان میں کچھ اختلافات بھی ہو رہے ہیں، کچھ پھوٹ کی خبریں بھی آ رہی ہیں. کچھ ظاہر ہے کہ یہ ایک حکومتی اتحاد تھا، انتخابی اتحاد تو تھا نہیں. تو ظاہر ہے ملاقاتیں بھی شکوے کے لیے دور کرنے سے متعلق ہو رہی ہیں. دوسرے آپ یہ دیکھیں کہ الزام تراشی کا سلسلہ بھی جاری ہے. اب ایسے میں عوام کیا کریں؟ ابھی آپ سے میں جب بات کر رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ بجلی پھر مہنگی ہو گئی ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ اوور آل صورتحال یہ ہے کہ عوام تو مہنگائی کی چکی میں پس پس کے اب تھک چکے ہیں. ہاں یہ بات اپنی جگہ ہے کہ IMF کی جانب سے یہ جو اسٹینڈ بائی ایک ایگریمنٹ ہوا ہے اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ جو منظوری ہوئی ہے اس سے پیسے آنا شروع ہوئے ہیں، تو تقریباً 8-9 مہینے تک آپ کے لیے ایک ریلیکسیشن مل سکتی ہے. وزیر اعظم صاحب کا حالیہ بیان کہ جی اگست میں اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے، لیکن الیکشن کرانے کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا. تو کیا اس کے محرکات ہیں اور آگے اس کے کیا نتائج برآمد ہوں گے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے. پہلے وزیر اعظم صاحب نے جو گفتگو کی وہ ذرا آپ کو سنواتے ہیں. اپریل 2022 کو آپ نے جو ذمہ داری مجھے بطور وزیر اعظم سونپی تھی، خدمت کی یہ مقدس امانت اگست 2023 کو ہم نگراں حکومت کے سپرد کر دیں گے. اچھا جی، الیکشن کمیشن کے معاملے پر اب ظاہر ہے کہ خدشات پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ بیان کیا اہمیت رکھتا ہے. اس سے پہلے بھی اس پر بات ہو چکی ہے ظاہر ہے. تو حامد میر صاحب نے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کیا اس سے متعلق وہ پہلے آپ دیکھ لیں پھر آگے بڑھتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہماری اسمبلی جو ہے وہ اگست کے وسط میں اپنی مدت پوری کرے گی، اس کے بعد الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ اس نے نئے الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے. تو انہوں نے بات الیکشن کمیشن پہ ڈال دیا. اس وقت حکومت کے جو وزراء ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ معاملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے اگلے سال پہ چلا جائے. وہ ہسٹری ریپیٹ ہونے والی ہے. 2018 میں نواز شریف کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا گیا اور اب اگلے الیکشن میں جو ہے وہ چیئرمین تحریک انصاف کو حصہ نہیں لینے دیا جائے گا. اچھا جی، اب یہ جو امیدواروں سے متعلق بات ہو رہی ہے نا کہ کتنے حلقوں میں کیسے امیدوار یہ پارٹیاں پورے کریں گے، تو رانا ثناء اللہ صاحب نے اس سے متعلق اظہار خیال کیا. پہلے وہ دیکھیے. ہم نے اس بات کو ایک چیلنج کے طور پہ لیا ہے کہ ہر حلقے میں پاکستان مسلم لیگ نون کا امیدوار موجود ہوگا. اگر کوئی جماعت جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کرتی ہے، اس میں ہمارا جو کرائیٹیریا ہے وہ یہ ہے، ہمارے جو وننگ ڈیڈیکیٹڈ مخلص کارکن ہے ہم ان کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. آل رائٹ جی، تو اب اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں. سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں اطہر کاظمی صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. میجر ریٹائرڈ خرم روکھڑی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما استحکام پاکستان پارٹی. اور ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہوں گے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، سینئر رہنما JUI کے. بہت شکریہ جی، آپ نے بھی ہمارے لیے وقت نکالا. سو فور دا اسٹارٹرز، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان، پھر گلے شکوے، پھر ساتھ میں آپس میں دیکھ لیں کافی ساری چیزیں، ملاقاتیں بھی اہم نوعیت کی ہو رہی ہیں. یہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بیان پہ اتنے خدشات کیوں جنم لے رہے ہیں؟ دیکھیں بڑا انفارچونیٹ ہے. صورتحال ایسے لگتی ہے کہ جیسے ہم کسی ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پہ چیزیں سیٹل نہیں. آلدو کہ ہمارے بزرگوں نے، جن کی اولادیں اس وقت بھی پارلیمان میں بیٹھی ہیں، انہوں نے ہمیں ایک آئین دے دیا تھا. 50 سال پہلے یہ تمام پرنسپلز ہم نے سیٹل کر لیے تھے کہ انتخابات کس ٹائم پہ ہوں گے، اسمبلیاں ٹوٹیں گی تو کیا ہوگا. لیکن آج یہ صورتحال کیوں ہے؟ آج یہ صورتحال اس وجہ سے ہے کہ حالیہ جو تاریخ ہے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں جہاں پہ آئین بالکل واضح ہے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. دو ہی صورتیں ہوتی ہیں نا، ایک آئین ہوتا ہے اس میں لکھی بھی چیز ہوتی ہے، ادارے اور سب اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ کہیں پہ کوئی کوتاہی ہو جائے تو ملک کی جو سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے وہ اس حوالے سے رہنمائی کر دیتی ہے. یہاں پہ ہم نے دونوں صورتیں دیکھ لی. آئین میں لکھا تھا کہ 90 روز میں انتخابات ہونے، نہیں کروائے گئے. عدلیہ نے کہا کہ آپ کروائیں، پھر بھی نہیں کروائے گئے. تو ایسی صورت میں تو پھر خدشات جنم لیں گے. پھر لوگ کہیں گے کہ جناب یہ کیا، یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ ابھی الیکشنز میں ہم جا رہے ہیں، استحکام پاکستان پارٹی ہے، دیگر پارٹیاں ہیں.
ابھی تو بحث یہ ہونی چاہیے کہ بھائی آپ کا کیا منشور ہے, جی. آپ ہمیں کیا دیں گے, استحکام پاکستان ہمارے لیے کیا لا رہی ہے, تحریک انصاف کیا لے کے آ رہی ہے, JUIF کے دوست کیا لائیں گے, پیپلز پارٹی والے, نون لیگ والے. کہیں پہ منشور پہ تو بحث ہی نہیں ہو رہی. اس وقت قومی بحث یہ ہے کہ کیا انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اس میں کس کا کیا کردار ہوگا, یہ بہت بڑا المیہ ہے. ظاہر ہے ایک بیسک کلیئرٹی تو دے دی ہے نا کہ ایک تو ترین صاحب ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں وزارت عثمیٰ کے امیدوار, اور ساتھ ہی ساتھ کہ بھائی ہم نے دونوں کے خلاف الیکشن لڑنا ہے, PDM کے خلاف بھی اور ان کے خلاف بھی. میرا نہیں خیال کہ استحکام پاکستان ان کے خلاف لڑے گی. دیکھیں ابھی بھی دو ان کے معزز جو ممبران ہیں وہ آج بھی ان کے استعفے کی خبریں آ رہی ہیں, وہ کابینہ کے رکن رہے. ایک سال میں اس قوم نے جو کچھ کھایا پیا, جو کچھ ان کو ثمر ملا, اس میں استحکام پاکستان کی جو سینئر ترین قیادت ہے اس کا کردار تھا. اون چودھری صاحب کابینہ میں بیٹھے تھے, لنگڑیال صاحب کابینہ میں بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ اب ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی والے کہیں گے کہ دیکھیں جی ہم تو وہ شازیہ مری صاحبہ غریبوں میں پیسے بانٹ رہی تھی, وہ مہنگائی تو ڈار صاحب کر رہے تھے. ایسا نہیں, اس میں سب کا حصہ ہے. پر ہاں ایک ہے کہ استحکام پاکستان ایک نئی پارٹی ہے, ان کا منشور کیا ہے اس کو دیکھ کے پھر قوم کوئی فیصلہ کر سکتی. خرم صاحب اس پہ بڑا کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ جی منشور آپ کا کوئی سامنے نہیں آ رہا, اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بیانات کے استعفے بھی آپ لوگ نہیں دے رہے حکومت سے. تو یہ اس پہ کنفیوژن کیا ہے, ڈیسیژن کیوں نہیں ہو پا رہا اس پہ؟ نہیں, کنفیوژن بالکل نہیں ہے. ایک چیز جو کاظمی صاحب نے کہی نا کہ چیزیں سیٹل ہیں, تو میں اختلاف کرتا ہوں, چیزیں سیٹل نہیں ہیں. اچھا, اگر سیٹل ہوتی تو معاملات بالکل کچھ اور ہوتے ہیں. جب آپ آئین کی بات کرتے ہیں تو ہر کوئی آئین پہ چلنا چاہتا ہے اور آئین سے کوئی بھاگنا نہیں چاہتا. لیکن جس وقت سے یہ پچھلی گورنمنٹ گئی اور نئی گورنمنٹ نے ایک کانسٹیٹیوشنل طریقے کے ساتھ اپنی جگہ سنبھالی, آئین کو ترازو نے نہیں چلنے دیا. اگر ہم نہ مانیں ہماری اپنی مرضی ہے. سیاسی آدمی کبھی بھی نہیں چاہتا کہ آئین سے انحراف کرے, اور سیاست کا معنی یہی ہے کہ وہ اپنی سٹیبلٹی کو قائم رکھتے ہوئے اپنی پولیٹیکل پارٹی کو بچاتا ہوا الیکشن کی طرف جائے. آج چیزیں اتنی انسٹیبل ہیں, اور پچھلا پورا جو کرائسس ہے جس کو ہم ابھی تک, ہم کیونکہ عادی شاید ہو گئے, جو ملک بارشوں کے اندر رہتے ہیں تو ان کو بارش بری نہیں لگتی, ہم بھی کرائسس در کرائسس میں رہتے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ بہت بڑا طوفان بھی ہم سمجھتے ہیں کہ عام چیز تھی. آپ جس سچویشن سے گزر رہے ہیں, معاشی صورتحال کو آپ دیکھ لیں یا انٹرنیشنلی اپنے آپ کو دیکھیں, آپ جس جگہ پر کھڑے تھے, جو کھڈے آپ کے لیے کھود دیے گئے تھے, اور جس محترم نے یہ سارا کام کیا, اور 9 مئی کے بعد آپ جو آج ڈیوائیڈڈ کھڑے ہوئے ہیں اور قوم کس حالت میں, بلوچستان میں کیا حالت ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ چیزیں سیٹل ہیں, سیٹل نہیں ہیں. آپ کی عدلیہ سیٹل ہے, عدلیہ اور کیا پارلیمان سیٹل ہے. ساری دنیا کو نہیں معلوم کہ کتنا بڑا کرائسس چل رہا ہے اور کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا. ایک آدمی بٹ دیر ہیز ٹو بی اے وے فارورڈ نا, وہ تو ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہو رہی ہیں. دیکھیں اکانومی کو ایک انجیکشن تھوڑا سا لگ چکا ہے, باقی چیزیں سپٹمبر تک جو آپ نے تذکرہ کیا وہ بھی سیٹلمنٹ کی طرف جائے گا. آپ کی جماعت کیا کر رہی ہے؟ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک پازیٹو فارورڈ طریقے کے ساتھ, ایک وے فارورڈ جو مثبت طریقے کے ساتھ, ہمیں وے فارورڈ چاہیے پورے پاکستان کو. ہمارا جو وجود ہے, ہمارا وجود تو آیا اسی وجہ سے کہ ایک بہت بڑا کرائسس ہوا اور ہم نے اس کو سنبھالنا تھا, اور ہمارا کام ہے سنبھالنا. ہم اسی پارٹی سے تھے, ہم وہاں سے اٹھے, کسی کو پہلے ہٹا دیا گیا, کوئی بعد میں آ رہے ہیں, اور وہ بھی ساروں کے سامنے. کسی کو ہم کہیں نا کہ سمجھ نہیں آتی, کسی کو ساروں کو سمجھ آتی. آپشنز کیا ہیں ہم یہ دیکھیں. کیا آپ کے پاس آپشن ہے آل آف اے سڈن الیکشن میں جانے کا؟ کیا پولیٹیکل پارٹیز تیار ہیں الیکشن میں جانے کے لیے؟ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں کہے گی آپ کے آگے بیٹھ کے کہ میں الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہوں. میں بھی کہتا ہوں کہ میری انفرادی یہ سوچ ہے, انفرادی سوچ ہے کہ یہ کام ہمیں اس وقت نہیں کرنا چاہیے. اچھا, ہمیں 6, 7, 8 مہینے اس کو آگے لے کے جانا چاہیے, یعنی کہ نومبر سے بھی آگے. میں لگاتار کہہ رہا ہوں, بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کاظمی صاحب کو اس علم ہے کہ یہ میری انفرادی سوچ ہے کہ جس حالت میں پاکستان پہنچ گیا اور جس حالت میں یہ پولیٹیکل پارٹی ساری ڈیمیجڈ ہو چکی ہیں, ان کو اللہ کا واسطہ بچائیں, ان کو مزید ڈیوائیڈ نہ کریں. اور آپ اگر ایک کلیئر میجورٹی لینا چاہتی ہے کوئی بھی پارٹی, آپ ان کو 7-8 اچھا, ون لاسٹ تھنگ بیفور آئی موو ٹو, کامران صاحب بھی انتظار کر رہے ہیں. یہ آپ نے کہا کہ حادثاتی طور پر آپ کی جماعت نے جنم لیا ہے, کوئی آئیڈیا اچانک جس طرح کے حالات تھے, جس طرح کے حالات تھے اس میں, تو الیکشنز کے بعد اگر حالات سازگار ہو جاتے ہیں, سٹیبلٹی آ جاتی ہے, تو پھر آپ کی پارٹی ریلیونٹ رہ جائے گی؟ نہیں, پارٹی ریلیونٹ بنے گی تب, کیونکہ ہم الیکشن میں جائیں گے نا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس استحکام کی جو پاکستان کو جو کرائسس آ چکا ہے, اس کا استحکام اگر ہم ہیں تو ہم اس کو بہتر کریں گے. ہمارا تو موٹو یہی ہے, منشور آپ کے پاس جو آئے گا وہ یہی آئے گا کہ اس حالات میں استحکام ہم ہی لائیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. کامران مرتضیٰ صاحب, سر آپ یہ فرمائیے کہ جو
تحفظات ظاہر ہے کہ جو ملاقاتیں ہوئیں اور اس کے اندر اعتماد میں نہیں لیا گیا، اب اسٹیٹس کیا ہے ان کا؟ کچھ تحفظات دور ہوئے، کوئی گفت و شنید ہوئی اس پہ؟ دیکھیے، اس میں پی ایم نے اعتماد میں لیا تھا مولانا صاحب کو، اور ساری وہ جو وضاحتیں تھیں ان کے پارٹ پہ انہوں نے دی. اب یہ معاملہ آئے گا پارٹی کے اجلاس میں. اچھا، مولانا صاحب کو تو یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہیں، اور پارٹی کے اجلاس میں آئے گا. 16 کو اجلاس ہے ہماری کیبنٹ کا، پارٹی کی کیبنٹ کا. تو 16 کو پھر پارٹی اس پہ غور کرے گی اور دیکھے گی کہ پھر اس کے وہ وضاحتیں قابل قبول ہیں اور قابل قبول نہیں ہیں. آیا دو پارٹیاں جو ہے وہ اس طرح سے دبئی میں جو ہے وہ بیٹھ سکتی تھی، نہیں بیٹھ سکتی. تو رانا صاحب کا جو بیان ہے اس پر وہ آپ بائی کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی شیڈیولڈ ملاقات نہیں تھی، یہ معمول کی ملاقات تھی، بس ایسے ہو گئی. دیکھیے، ان کی بات پہ یقین کیا بھی جا سکتا ہے، مگر ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ بات ڈائجسٹ نہیں ہوتی ہے. ممکن ہے وہ درست کہہ رہے ہوں، مگر یہ پولیٹیکلی جو ہے نا وہ مجھے کم از کم میری ذات کو جو ہے وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتی. پارٹی پالیسی کے متعلق نہیں کہہ رہا، مگر مجھے اس لیے ڈائجسٹ نہیں ہوتی کہ اگر میں کسی جگہ موجود ہوں، میرا بیٹا بیٹی بھی کسی جگہ موجود ہے، اور اسی طرح سے دوسری پارٹی بھی جو ہے نا وہ موجود ہے، اس میں سے بھی بیٹا یا بیٹی موجود ہے، اور وہ اس حوالے سے ملاقات ہوتی ہیں. اور آپ اس میں یا تو یہ صرف انگلینڈ میں ہوتی ہے اور کوئی دوسرا پارٹی کے ہیڈ جو ہیں وہ گئے ہوتے اور کہتے کہ جی ہم اس میں گئے ہیں اور ایسے ہم کرچی میں ملاقات ہو گئی. تو ایسا نہیں ہے. ایک وینیو کا انتخاب کیا گیا. تو میرا جو میں پولیٹیکلی جب اس بات کو سوچتا ہوں تو رانا صاحب کی بات پہ اتفاق نہیں کرتا، مگر حسن ظن رکھتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید وہ درست کہہ رہے ہوں. لیکن اگر ایک تو ملاقات میں سیاسی طور پہ غلط سوچ کہ جو کہ سرسری ایسے ہی ملاقات ہو کہ جی آپ کا کیا حال ہے، جی میں ٹھیک ہوں، باقی سب چلیں چاہیے کھانا شانا ہو جائے، وہ چلیں سمجھ آتی ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ملاقات جی چارٹر آف ڈیموکریسی کا تسلسل تھا اور اگر نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے اس میں معاملات طے پا رہے ہیں بغیر اس کے کہ مولانا صاحب کو اعتماد میں لیا جائے، پھر اسی لیے مولانا صاحب نے بھی تحفظات کا اظہار کیا نا. اگر ایسی بات نہ ہوتی، ایسے سر راہ ملاقات ہوتی کہ چلتے چلتے مل لیا تھا، چلتے چلتے آپ کے گھر آ گیا، میں ادھر سے گزر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کے گھر سے جو ہے نا وہ ہوتا جاؤں، تو وہ بات جو ہے نا وہ شاید ڈائجسٹ کر جاتا کوئی نہیں. مگر مولانا صاحب کا گلہ کرنا یا ایک پارٹی کے سربراہ کا گلہ کرنا ظاہر ہے وہ کوئی معنی رکھتا ہے. اگر میرا اور کسی اور دوست کا گلہ ہوتا تو شاید وہ معنی نہ رکھتا، مگر مولانا صاحب نے گلہ کیا تو اس میں کوئی وزن تھا. اور پھر اس کے بعد جب پرائم منسٹر صاحب نے اس گلے کو دور کرنے کی کوشش کی تو بھی یہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی بات تھی. اچھا، مگر بہرحال یہ معاملہ جائے گا، پارٹی کے اندر جائے گا. مولانا کو شاید پارٹی کے اندر یہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بتانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اطہر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے ویسے اعتماد میں لے لیتے مولانا صاحب کو؟ اگر چارٹر آف، ایک تو معمول کی ملاقات ہو تو چلیں سمجھ میں آتی ہے، یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے پھر آگے نگراں سیٹ اپ پہ بھی، تو اس میں مولانا صاحب کو اعتماد میں نہ لینے کی کیا لاجک ہو سکتی ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اوبیسلی اندرونی کہانی کیا ہے وہ تو جو اتحاد کے اندر ہے وہی شخصیات اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں. لیکن دس وونٹ بی دی فرسٹ ٹائم اگر ایسا ہوتا ہے. پر لینا چاہیے تھا. دیکھیں مولانا کلیدی ان اتحادی ہیں، ان کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے. یہاں پہ ہم نے دیکھا جب ریڈ زون کے اندر آیا ایک کنٹینر اور سپریم کورٹ کے سامنے جب لوگ اکٹھے ہوئے اس میں مولانا کے جو ورکرز تھے وہی زیادہ تھے. آلدو کہ یہاں پہ ریڈ زون میں اس قسم کے کسی جلسے جلوس کی اجازت نہیں ہے، پر اس دن خصوصی گنجائش نکالی گئی اور باقاعدہ طور پہ سپریم کورٹ کے سامنے کنٹینر لگا کے جو موزز جج صاحبان کے حوالے سے وہاں پہ گفتگو ہوئی تو وہ ہم نے سب نے دیکھا اور پوری قوم نے دیکھا. تو مولانا کا تو بڑا امپورٹنٹ کردار ہے. اور اس حکومت آنے سے پہلے یہاں پہ مولانا پہلے بھی دھرنا لے کے آئے، اس کے علاوہ دیگر جو معاملات تھے وہاں پہ مولانا اگر کسی نے کھل کے اپوزیشن کی ہے عمران خان کی تو 3 سال تک مولانا کرتے رہے. بیچ میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے دوستوں کے ٹویٹر ہینڈل خاموش ہو جاتے تھے، 2-4 بیان آتے تھے پھر کچھ چپ ہو جاتے تھے، لیکن مولانا کا ایک کنسسٹنٹ ویو رہا. اب آپ اس سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ اپوزیشن کرتے رہے. اب جو مولانا کا اس سے گلہ شکوا ہے، دیکھیں اب آپ جب اگلے سیٹ اپ کے معاملات طے کر رہے ہیں اس میں ایشو یہ ہے کہ کوئی بھی جماعت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اگلے انتخابات کے بعد حکومت بنا سکے. یہ اگر آپ پوزیشن دیکھ لیں، نون لیگ والے سندھ میں کوئی سیٹیں نہیں لے سکتے، پیپلز پارٹی والے 8-10 سیٹیں نہیں نکال سکتے پنجاب کے اندر، اور وہ بھی
وہ کوشچن از کہ کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں مخالفانہ رویہ اپنائے بغیر ووٹ نکال سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی. تو دیکھیں وہ اختلاف پہ اگر آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو اتفاق پہ آپ نے اگلی حکومت بنانی ہے, اس میں کوئی نہ کوئی کردار ہوگا. تو اس میں اب ضروری ہے کہ جو ان دونوں جماعتوں کی سینئر قیادت ہے وہ مولانا کو بھی آن بورڈ لیتے, مولانا بھی بلاول صاحب سے ملتے ہیں, مریم بی بی سے ملتے ہیں, بڑا ان سے شفقت بھی کرتے ہیں, پر مولانا زرداری صاحب اور میاں صاحب اور شہباز شریف صاحب سے معاملات طے کرتے ہیں, اس لیے کہ ایک سینئر وہ لیڈر ہیں اور ان کا جو کردار ہے بحیثیت ہیڈ آف پی ڈی ایم. تو میرے خیال میں یہاں پہ کچھ ایسا لگا کہ تیزی میں معاملات طے کرتے ہوئے لوگ مولانا کو جو امپورٹنٹ رول ہے اس کو there has to be a reason, there has to be a catch کہ why this happened. خرم صاحب آپ کا اس پہ نقطہ نظر, اور دوسرا یہ کہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو ایسے میں یہ جو وائڈ ہے, یعنی کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں اس طرح سے جگہ نہیں بنا پا رہی, پھر نون لیگ بھی ظاہر ہے کہ نقصان پہنچا ہے ان کے بیانیے کی وجہ سے, آپ لوگ کیا وہ وائڈ فل کر سکتے ہیں؟ دوست جی, میں تو کاظمی صاحب کی بات سے میں اتفاق کروں گا, اور میں اس بات پہ بھی کلیئر موقف رکھتا ہوں کہ جو مولانا کہہ رہے ہیں اس کو میں فلی ٹرسٹ بھی کرتا ہوں اور بلیو کرتا ہوں کہ اگر ان کے گریوینسز ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں تو وہ جسٹیفائڈ ہوں گے, بیکاز مولانا کی جو پرسنالٹی ہے اس کے اندر پولیٹیکل یا باقی بھی آپ دیکھیں گے کہ سنجیدگی آتی ہے, اور وہ چیزوں کا اظہار بڑے طریقے کے ساتھ کرتے ہیں, اور جہاں پہ کرنا ہو وہاں پر بھی ایک پورے اہتمام کے ساتھ اور پورے ایک وزن کے ساتھ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں. تو آئی فلی ٹرسٹ ہم کہ وہ جو کہہ رہے ہیں ان کا موقف زیادہ وزنی ہے نسبتاً ان کے مقابلے میں جو بھی موقف دیا جا رہا ہے. دوسری چیز ہماری پارٹی کا اب آپ نے ایک بات کی کاظمی صاحب نے کہ کوئی بھی پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے, جو اور کیوں نہیں ہے, کیونکہ آپ ایک بہت بڑا کرائسس ابھی گزار رہے ہیں اور گزار چکے ہیں. اس وجہ سے کوئی بھی پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کلیئر میجورٹی لینے کی پوزیشن میں آ جائے, کوئی بھی. اب اس صورتحال کے اندر آئی پی پی تو آ رہی ہے, ایک نیو ایمرجنس ہے, اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اپنی وجود کو قائم کر سکیں, اور ہمارا وجود آلریڈی موجود ہے, ہم کنیکٹ کر سکیں اس وجود کے ساتھ. اچھا, اب اس میں پھر دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پارٹی کے لیے لازم ہے کہ وہ نیشنل پارٹی کے لیے کہ وہ چاروں صوبوں کے اندر اپنا وجود قائم رکھ سکے. کیا اس وقت کوئی ایسی پارٹی ہے جو چاروں صوبوں میں اپنا وجود قائم رکھ سک رہی ہے؟ نہیں. ایک آزاد کشمیر کا الیکشن کا آپ دیکھیں کہ اس کے بعد کیا ہوا, چلا گیا. پرسوں جی بی کا آپ کے سامنے الیکشن آ گیا, کیا ہوا. تو میں پھر اپنے اسی پہلے موقف کی طرف آؤں گا کہ جس کرائسس سے آپ گزر رہے ہیں, سنجیدگی کے ساتھ کوئی پارٹی بھی کوئی بھی ٹکٹ لے کے اپنے حلقے میں جا کر کمپین کرنے کے لیے اس کو وہ مواقع بھی فراہم نہیں, نہ اس کو وہ سچویشن فراہم ہے, نہ موسم ایسا ہے. بہترین حل یہ ہے کہ آپ قومی حکومت بنائیں, 6-8 مہینے آگے کر لیں, معاملات کو سٹیبل کریں, اپنی اکانومی کو, باقی چیزوں کو, اور الیکشن میں تب جائیں جب پولیٹیکل پارٹیز الیکشن لڑ سکیں. ہمیں اپنے اس موجودہ کرائسس کو کرائسس سمجھنا چاہیے, نہ ضد ہے, نہ کسی پارٹی کو اس میں آر سمجھنا چاہیے. اور میں پھر اس کا قائل ہوں کہ پریزنٹ پوزیشن میں شہباز شریف صاحب کی حکمت عملی, مولانا فضل الرحمان خان کی حکمت عملی اور پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کی حکمت عملی میں یہ دو سپیریئر جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. باقی ان کے ساتھ جو چل رہے ہیں, ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ بھی قابل احترام ہے سارے کے ساتھ. لیکن ان کی حکمت عملی بہتر نظر آئی. ابھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو کی ساروں نے اکٹھی کی نا, کوئی باہر سے تو نہیں تھا. ابھی چیز انہوں نے بھیج دی الیکشن کمیشن کی طرف. الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے حالات و واقعات دیکھ کے, اور بہت ساری چیزیں الیکشن کے لیے آپ کی جو ہیں دوبارہ اپنی جو کرنی ہے حلقہ بندیوں کے بعد آپ کا فنڈز کی فراہمی, ساری کافی ساری چیزیں, سیکیورٹی, آپ کی بلوچستان کی صورتحال آپ دیکھ لیں, آپ جو پریزنٹ سچویشن ہے آپ کے دوسرے جگہوں کے اوپر جو آپ چل رہی ہے آپ اس کو دیکھ لیں. تو آئی سمپلی بلیو کہ الیکشن کمیشن پاکستان کا ایک ایسا اچھا ادارہ ہے, اور دا پیپل سٹنگ ان الیکشن کمیشن انہوں نے ثابت کیا کہ وہ بڑے مضبوط لوگ ہیں, وہ اچھا فیصلہ کریں گے پرو پاکستان. ٹھیک ہے سینیٹر صاحب, ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ڈسکشن تو ویسے ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے, یا جو بھی آپ کو بتایا گیا ہے یہ نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے, لیکن آپ کی اس حوالے سے ڈیمانڈز کیا ہوں گی, یا آپ نے کیا سوچ رکھا ہے؟ کوئی آپ ود ان دا پارٹی ڈسکشن تو ہوتا ہوگا نا کہ اگر ہم سے بات کی جائے گی تو ہم یہ ڈیمانڈز نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے ان سے رکھ سکتے ہیں متعلقہ جماعتوں سے, تو کیا کچھ طے پایا اس سے متعلق؟ دیکھیے جو بھی نگران سیٹ اپ آئے گا ایک تو اس کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے. اور فرض کر لیجئے کہ وہ آپ کے حوالے سے کوئی نام آ جاتا تو آپ کی انکلینیشن جو ہے وہ کسی ایک خاص جانب ہے تو اس کے اوپر اعتراض تو کیا جا سکتا ہے، مگر اس بات پہ اعتراض کہ اگر انڈیپینڈنٹ لوگ آئیں، پارٹی کے لوگ تو یا ظاہر ہے نہیں آئیں گے، یا پارٹی کے ایکٹیو لوگ تو نہیں آئیں گے. ووٹر ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کا ووٹر آ جائے، کوئی میرا ووٹر آ جائے، کوئی استحکام پارٹی کا ووٹر آ جائے، مگر جن لوگوں کا ماضی جو ہے وہ اتنا کوئی اس کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی انگلی اٹھا سکے یا ان کی انڈیپینڈنس پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ لوگ آنے چاہیے. کم از کم اگلے الیکشن کے حوالے سے یہ معاملہ کلیئر ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی دھاندلی ہوئی ہے یا کسی طرح سے ان کی کوئی سوچ تھی، پہلے سے سوچ تھی، اور اس حوالے سے اس سوچ کو پروان چڑھایا گیا. اچھا، تو ہم اس کو اپوز کریں گے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ووٹر آ سکتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ پارٹی کا رہنما نہیں آ سکتا کیونکہ نگراں سیٹ اپ ہے، لیکن وہاں پر تو تناسب بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی اس تناسب سے تو فلاں اس تناسب سے، تو اس کی وجہ کیا ہوئی پھر؟ میرے علم میں نہیں ہے، میری پارٹی کے اندر کوئی تناسب ڈسکس نہیں ہوا. میں مولانا صاحب سے پرسوں بھی ملا تھا، ہمارا پھر 16 کو شاید اجلاس ہے اور اس میں بھی ہم بیٹھیں گے، اور اگر اس میں تناسب ڈسکس ہو رہا ہوتا تو ہم سے بھی ڈسکس کیا ہوتا. پھر اگر تناسب ڈسکس کرنے بیٹھ جائیں تو پھر یہ بھی ڈسکس ہوتا ہے کہ زید ہوگا یا بکر ہوگا. تو نہ ہمارے اندر زید اور بکر کے نام ڈسکس ہوئے ہیں اور نہ تناسب ڈسکس ہوا ہے. ہماری ریزرویشنز ہوں گی کہ اگر کوئی فرض کر لیجئے کسی پارٹی کا کوئی ایکٹیو ممبر آ جاتا ہے تو وہ اس کا حق نہیں ہوگا. وہ ظاہر ہے کہ پھر اپنی پارٹی کو سپورٹ کرے گا، پھر الیکشن جو ہے اس کے حوالے سے انگلیاں کھڑی ہو جائیں گی، سوال لوگ کھڑے کر دیں گے. تو آن پرنسپل ویسے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اگست میں اسمبلیوں کی تحلیل کا معاملہ ہے یہ ہو جائے گا وزیر اعظم صاحب نے جس طرح سے اعلان کیا ہے؟ 100% ہو جائے گا. یہ صرف اتنا ہو سکتا ہے، اگر آپ اس کو جائز سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، اتنا ہو سکتا ہے کہ اسمبلی 4 دن پہلے توڑ دی جائے تاکہ وہ 60 دن ہو جائے، 90 دن ہو جائے. بس اس سے زیادہ کوئی مطلب کوئی کسی، یہ بھی ابھی تک اس پہ بھی جو تھوڑی سی بات ہے، مگر بہرحال اس سے زیادہ جو ہے نا، آپ اس کو جائز سمجھیں یا ناجائز سمجھیں، وہ ایک لیگل پروویژن کا بینیفٹ لینے کی کوشش شاید ممکنہ طور پہ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ہم کوئی بھی ایسی بات نہیں، کسی طرف بھی نہیں جائیں گے. ہم اگست کے 8 سے لے کے 13-14 تک جو ہے وہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے اور اس کے بعد یہ سیٹ اپ نہیں ہوگا. چلیں جی، ول ٹیک اے بریک ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر. آل رائٹ جی، بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم. اور بات کریں، ظاہر ہے کہ بیسکلی ایک کھچڑی سی پکی ہوئی ہے، ملک کی سیاست کی بات کریں، معیشت کی بات کریں، معیشت میں بھی چلیں پھر بھی کچھ، حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ اگلے مہینے پیمنٹس جو ہیں وہ ہماری کیا ہوں گی، وہ بھی اربوں ڈالرز کی، تو کیسے مینج ہوگا. لیکن ظاہر ہے کسی حد تک اب مینج ہو جائے گا، لیکن پورا سٹرکچر چینج کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، اب ہو کیا رہا ہے سیاسی فرنٹ پہ؟ ابھی بھی جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ کافی کنسرنز ہیں کہ انتخابات کیسے ہوں گے. پھر ظاہر ہے کہ یہ اتحادی جو ہمیشہ سے ایک دوسرے کی مخالفت کی وجہ سے ایک دوسرے ووٹ حاصل کرتے رہے، تو اس بار کیا طریقہ کار چینج ہو جائے گا؟ اطہر کاظمی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ نون لیگ اور خاص طور پر پیپلز پارٹی پنجاب کا جو بیٹل گراؤنڈ ہے آگے چل کے، اس پہ کیسے یہ ٹریکشن لیں گے؟ ایسے ہی بالکل ہومیوپیتھک انداز میں، یا ووٹرز کا مزاج کیا ہے وہاں پر؟ اچھا، یہ دیکھیں، یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. آپ کو پوری ڈسکشن میں کہیں پہ ووٹر سنائی دے رہا ہے؟ جہاں پہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے، چاہے وہ دبئی میں ہو رہی ہو یا کسی اور جگہ پہ، کہ ووٹر کیا سوچ رہا ہے. اور پھر اوپر سے ہم کہتے ہیں ہم نے مردم شماری بھی کروانی. بھائی ان کو آپ نے کتنا انگیج کیا ہوا ہے سسٹم کے اندر کہ آپ ان کے نام کے اوپر اس کو ڈیلے بھی کریں گے؟ ووٹر کو تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی خواہش یہ ہے کہ میرا صاحبزادہ ہو جائے، ان کی خواہش ہے کہ میری صاحبزادی ہو جائے، یا میرا یہ ہو جائے، میرا وہ ہو جائے. بحث تو ساری ادھر گھوم پھر رہی ہے. عام عوام کا تو بیچ میں کوئی ذکر نہیں کر رہا. اب اگر آپ پنجاب کی بات کر لیں، پنجاب کے اندر اس وقت پیپلز پارٹی میرا نہیں خیال اس پوزیشن میں ہے، جس طرح پہلے بھی میں نے عرض کی تھی کہ 10 سیٹیں بھی وہ نکال سکے. نون لیگ پنجاب کی ایک بڑی جماعت ہے، لیکن وہ اس صورت میں ہے جب تحریک انصاف کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں گے. وہ کہتے تھے نا، لاہور کس کا ضمنی انتخابات ایک حلقے میں صرف جیتی تھی نون لیگ اور اتحادی، ساری پی ٹی آئی نے جیت لی. اور جس طرح استحکام پاکستان ہے صدرن پنجاب میں جہانگیر ترین صاحب ہیں، ان کے گروپ کی مکمل حمایت تھی. سلمان نعیم کھڑا تھا ملتان کے اندر، دیگر جگہوں پہ کھڑے تھے. 9 میں سے 6 سیٹیں یہ ہارے ہیں ساؤتھ پنجاب کے اندر، سب مل کے، اور ترین صاحب کی مکمل سپورٹ حاصل تھی.
تو ان میں سے کوئی بھی ایسی جماعت نہیں. ان کا مقابلہ تب ہی ہے ان تمام جماعتوں کا جب تحریک انصاف کو آپ ہاتھ باندھ کے سائڈ پہ بتا. اچھا اس پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں, لیکن یہ جو نگراں سیٹ اپ, بہرحال الیکشن سے پہلے نگراں سیٹ اپ ہوگا, نگراں سیٹ اپ کے جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں اس کے اندر کیا کی فیکٹرز کیا ہیں؟ وہ مذاق میں تو آپ نے کہا تھا کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں گا, لیکن وہ تو کہہ رہے تھے نا کہ میڈیا سے بھی کوئی بندہ آ سکتا ہے, تو میں نے کہا میں بھی ہو سکتا ہوں, پر ابھی تک مجھے انہوں نے کلیئر نہیں کیا. میں نے چھٹی پہ بھی جانا ہے, میں تو سوچ رہا تھا کال کر کے کوئی کلیئر کر دے گا کہ بھائی آپ کا نام نہیں ہے. نہیں اس میں دیکھیں, لیکن آپ بنے تو کیا 3 مہینے کے لیے ہوگا؟ میری تو خواہش ہوگی 9 سال ہوں جی. دیکھیں یہ تو سیاستدانوں کا کام ہے, ان سے ہماری امیدیں ہیں. مذاق تو اپنی جگہ, ان سے امید ہے. یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں یہ دوسرے پہ جو مرضی الزامات لگاتے رہیں, یہ تمام محب وطن ہیں, یہ تمام اچھے لوگ ہیں. ان میں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں جس طرح ہم میں کوتاہیاں ہیں, لیکن ان میں سے بدنیتی پہ کوئی نہیں آتا کہ جناب میں ملک کو خراب کرنے آیا ہوں. ہر کوئی آپ جس کے ساتھ بھی بیٹھے وہ کہتا ہے یار میری یہ خواہش ہے. اب انہوں نے یہ طریقہ فگر آؤٹ کرنا ہے کہ کس طریقے سے چیزوں کو یہ بہتر انداز میں لے کے چل سکیں. یہاں پہ آپ کی عسکری قیادت کا رول بھی آتا ہے. حالیہ عرصے میں بھی ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے فائنینشیل بیل آؤٹ پیکج میں انہوں نے آپ کی مدد کی, اور پہلی دفعہ نہیں کی. یقین کیجئے اس وقت اگر تحریک انصاف کی حکومت ہوتی تو ان کی بھی وہی مدد ہو رہی ہوتی جو پچھلے دور میں باجوہ صاحب کرتے تھے. ٹھیک ہے, اس دور میں ان کو اعتراض ہوتا تھا پی ڈی ایم کو, اب دوسروں کو اعتراض ہے. تو ان سب نے ایک ایسا میچور سسٹم بنانا ہے کہ جہاں پہ آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہر کوئی اپنا اپنا کردار ادا کرے, اور یہی لوگ چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے. انہی سے ہماری امید ہے. اچھا آپ کو کیا لگ رہا ہے نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے, کیا ایک تو یہ ہے کہ کیا وہ اپنی مدت ایکسٹینڈ کر سکتا ہے؟ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات سازگار نہیں ہیں تو اس صورت میں ایسا ہو سکتا ہے, اور تحریک انصاف کی ریلیونس کیا نظر آ رہی ہے ان دا نیئر فیوچر؟ ایک تذکرہ کیا انہوں نے ضمنی انتخاب. ستی صاحب ضمنی انتخاب جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی نا, پی ڈی ایم جیت گئی سارے. جب وہ ہٹی اور سائفر لہرایا گیا اور وہ بیانیہ بیچا اینٹائی امریکہ کا, اور پھر ایک مظلومیت والی, تو پھر یہ والے جیت گئے سارے. ہمارا جو ووٹر ہے, جو سب سے اہم چیز آپ نے ابھی ڈسکس کی کہ ووٹر کیا سوچ رہا ہے. دیکھیں ووٹر آپ کا میچور ہو چکا ہے, آپ کا ووٹر اس وقت پڑھا لکھا ہے, آپ کی آبادی بڑھ چکی ہے. آپ کا ووٹر وہ نہیں ہے جو آج سے 20 سال پہلے تھا. ووٹر, آپ ووٹرز کے ساتھ آپ سیریس ڈسکشن کریں تو اپنے اس کو رائٹس کا بھی پتہ ہے, وہ رائٹس مانگتا بھی ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو بڑے کلیئر ہو کر بڑے صاف طریقے کے ساتھ ریفارمز لانے کی بات کرنا ہوتا, اور جو ہم ہمیشہ نہیں لا پا رہے. اور ہوتا یہ ہے کہ پھر ایک گورنمنٹ آ جاتی ہے, یہ پچھلی گورنمنٹ 4 سال رہی, کوئی ریفارمز لے کے نہیں آئی, وہی وارداتیں سارے کرتے رہے. جو ضمنی الیکشن ہوا تمام دوسری پارٹیز جیت گئیں. جب وہ گورنمنٹ جا رہی تھی اپنے آخری دنوں میں تو اسی گورنمنٹ کے جو لوگ تھے, ہم اس وقت ساتھ تھے, وہ گالیاں نکالتے تھے, اور اگر وہ گورنمنٹ پرولونگ کرتی تو شاید ہو سکتا ہے لوگ گھسیٹ کے باہر. اچھا یہ ہمارا کلچر ڈیولپ ہو گیا کہ جو گورنمنٹ آتی ہے اس کو گالیاں نکل رہی ہوتی ہیں, اور اگلے کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ آ جائے. یہ اس طرح سے ہم ایک باریاں لے رہے ہیں. سینیٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو نگراں سیٹ اپ ہے, خدشات کا اظہار بھی ہے, بات بھی کی جا رہی ہے کہ یہ ایکسٹینڈ کر سکتا ہے, کیونکہ الیکشنز کی حوالے سے کہتے ہیں کہ جی حالات سازگار نہیں ہیں. آپ کا کیا تھاٹ پروسیس ہے؟ اور ابھی تک یہ آپس میں ڈسکشن چل رہی ہے, ووٹرز کو اس طرح سے انگیج نہیں کر رہی یہ جماعتیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایکسٹینڈ کرے گا یہ معاملہ؟ نہیں, اس میں ایسا ہے کہ یہ غلط فہمی ہے کہ ووٹر کو اس طرح سے انگیج نہیں کر رہے. میرا خیال ہے کہ مہینے 1.5 مہینے سے جو ہے یہ معاملات شروع ہو گئے ہیں, جن کی جو بیلٹس ہیں. آپ پاکستان کے حالات کو, معروضی حالات کو بہتر جانتے ہیں کہ اب مختلف بیلٹس میں سیاسی جماعتیں جو نا وہ اپنے اپنے علاقوں میں چلی گئی ہیں. اس طرح سے پورے پاکستان میں ہر جماعت کا کوئی اس طرح سے اثر نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے. تو وہ اپنے اپنے بیلٹس میں انہوں نے کام شروع کر دیا ہوا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ 90 ڈیز لینے کی, جو میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ 60 ڈیز اور 90 ڈیز کی بات ہو سکتی ہے, تو 60 ڈیز کو 90 ڈیز میں کنورٹ کرنے کی وجہ جو ہے نا وہ ایک یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو کچھ زیادہ ٹائم مل جائے گا, مگر اس سے زیادہ لالچ اپنا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو زیادہ ٹائم مل جائے گا. منشور جو ہے نا ان کو اپڈیٹ کرنے کا کام ہو چکا ہے. میں اپنی پارٹی کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ منشور جو ہے نا ایک تو ظاہر ہے کہ وہ تو آپ کا وہ پارٹی کے نام سے یا پارٹی کے اپنے جو نا مائنڈ سیٹ سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان کی سوچ کیا ہے, مگر اس کو اپڈیٹ معروضی حالات کے مطابق, موجودہ حالات کے مطابق کرنا پڑتا ہے. تو اس پہ جو ہے وہ ہماری پارٹی اپنی بیٹھی ہوئی ہے, اس کو ہیڈ کر رہے ہیں ہمارے حیدری صاحب, ہیڈ کر رہے ہیں عطاء الرحمان صاحب ان کے ساتھ ہیں, اسلم قاضی صاحب ان کے ساتھ ہیں. تو وہ منشور وغیرہ وہ اپڈیٹ ہو رہے ہیں. دوسری پارٹیوں میں بھی یقیناً تو اس میں اپڈیٹ ویسے کیا کیا جا رہا ہے؟ کیا ایسی چیزیں ہیں جن کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟
کیونکہ ایک مینیفیسٹو تو بنا ہوتا ہے معیشت کے حوالے سے. باقی ایک مائنڈ سیٹ تو آپ کو ہمارا پتہ ہی ہے نا جی. اس کے علاوہ جو نا معیشت کے حوالے سے یا آئندہ جو چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے پارٹی کی پالیسی کیا ہوں گی تو اس کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. میں خود اس میں نہیں بیٹھا, مجھے کل پرسوں انہوں نے ایک اپنا کہا بھی تھا کہ آ جائے مگر میں نہیں جا پایا. اچھا, تو میرا خیال ہے کہ چیزیں جو ہے نا وہ ود ان ٹائم ہوں گی. آپ کو اس میں شک و شبے والی بات نہیں رہنی چاہیے. ایک تو اس گورنمنٹ کے جانے میں 8 سے لے کے جو ہے نا 12, 13, 14, 15 تک, اور اس کے بعد جو دوسری جو ہے وہ 60 یا 90 ڈیز کے اندر جو ہے نا وہ اگلے الیکشن کے حوالے سے بھی. اب یہاں پہ کلیئرٹی ہے. اگلے جو الیکشن کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے کہ جی وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے, تو وہ دستور کے یا الیکشنز ایکٹ کے جو نا ڈومین کے اندر ہے. وہ ظاہر ہے کہ وہ ہم نہیں کر سکتے, وہ ہمارا ہیڈیک نہیں ہے یا ہمارا جو نا ہمارے ڈومین میں نہیں آتا. ٹھیک ہے نا, تو وہ اس کے مطابق ٹھیک چل رہی ہے چیزیں شاید. چلیں جی ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد آئیں گے. آل رائٹ جی, پروگرام کے آخر میں ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم. کامران صاحب آپ کی طرف سے آؤں گا. یہ جو بات یہ ہے کہ گورنر صاحب کے معاملے پہ کافی وہاں پر کنسرنز اتحادی جماعتیں دکھا رہی ہیں کہ جی اپنا آئینی کردار ادا نہیں کر رہے اور اس طریقے سے جی پولیٹیکلی تھوڑا سا ایکٹیو ہوئے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے, صحیح ہے شکایت ان کی؟ دیکھیے میں تو گورنر صاحب کے معاملے میں باعث ہوں گا. ظاہر ہے میری پارٹی سے متعلق ہیں, جو کہ اس طرح سے اگر وہ پارٹی سے بعد میں گورنر بن جاتے ہیں تو اس طرح ان کا وہ پارٹی کا کردار باقی ظاہر آئینی کردار ہوتا ہے, اصولاً ساتھی رہے ہوئے ہیں, سینیٹر رہے, آئینی کردار ہوتا ہے. مگر چونکہ ساتھی سینیٹر رہے ہوئے ہیں, میرا تعلق بھی ہے ان سے, تو میری اسٹیٹمنٹ باعث ہوگی. مگر اسٹل اس باعث اسٹیٹمنٹ کے باوجود جتنا بھی میں انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ درست نہیں ہے. اچھا, یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑے سے ایکٹیو زیادہ ہوں پولیٹیکلی. ظاہر ہے کہ وہ اس آئینی کردار سے یہ ممکن ہے, میں اس کو کنسیڈ نہیں کر رہا, مگر یہ ممکن ہے کہ وہ بعض اوقات وہ ہاتھ جو ہے وہ کریز سے باہر نکل جاتا ہے کھیلتے ہوئے. تو یہ ممکن ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل آدمی ہے, پولیٹیکل بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں. پھر یہ کہنا کہ جی اس میں احسان کر دیا یا باقی الزامات آ گئے ہیں, تو باقی اگر الزامات کسی نے آئے ہیں تو ان الزامات کو ان کو ثابت کرنا چاہیے. اس کے لیے فورم بھی موجود ہے. اگر وہ اتحادی پارٹیوں سے نہ ہوتی تو میں شاید ابھی ڈیفامیشن کا نوٹس دے چکا ہوتا. اچھا, اور ان کو انوائٹ کرتا ان رائٹنگ کہ آپ آئیے متعلقہ. لیکن آپ نے کہا کہ کریز سے آگے بڑھ جاتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ایک اختیار وزیر اعظم صاحب, میں نے یہ کنسیڈ نہیں کیا. میں نے ساتھ یہ میری بات ہو سکتا ہے, میں نے کہا شاید یقینا طور پہ بعض اوقات شاید کریز سے ہاتھ پاؤں نکل جاتے ہیں. کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہو تو یہ ممکن ہوتا ہے. لیکن اس کے پھر ظاہر ہے کہ ممکن ہے نہ ہو, ممکن ہے ہو. ممکنات پہ ہی بات کرتے ہوئے میں بھی کہہ رہا ہوں دوسرے ساتھیوں پہ اعتراض آ جاتا ہے. ہاں, میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ممکنہ طور پر اگر ایسا ہو تو ظاہر ہے کہ اسٹمپ ہونے کے چانسز بھی ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ وزیر اعظم کے پاس اپنا اختیار ہے. آپ کو لگتا نہیں کہ معاملات اس نہج پہ پہنچے ہیں؟ نہیں, اس نہج تک نہیں پہنچے ہیں. اور دیکھیے ان کا ایک اپنا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بہرحال موجود ہے. اب اس وقت بھی ان کا بیٹا جو ہے وہ پشاور سے میئر ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی پولیٹیکل بیکنگ بھی ہے. صرف یہ نہیں کہ وہ جماعت کی وجہ سے کسی خام خواہ آ گئے ہیں. اور اس بیکنگ کی وجہ سے جب آپ کی کوئی فالوئنگ ہوتی ہے یا آپ کی فیملی کی فالوئنگ ہوتی ہے تو پھر آپ پہ اعتراضات بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر دوسروں کو اپریہنشنز اور ڈر بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے, یہ نیچرل ہے. جب آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ پہ اعتراضات آتے ہیں, کوئی اس کو اچھا کہتا ہے, کوئی برا کہتا ہے, مگر بہرحال یہ تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے. اور بعض اوقات اگر فرض کر لیجیے کہ خدا نخواستہ نیگیٹو, بہت زیادہ نیگیٹو الزامات ہیں یا ایسی ایفرٹس ہیں, تو پھر اس کا پھر آپ کے کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں. چلیں, تو پولیٹیکل آدمی ایسا وزن نہیں اٹھاتا. ٹھیک ہے جی, اب ذرا یہ بتائیں خرم صاحب کہ یہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی جماعت کا, اس سے پہلے جب بات ہو رہی تھی کہ ہم مینیفیسٹو اپ گریڈ کر رہے ہیں, آپ کے حوالے سے ہر کوئی سوال اٹھا رہا ہے کہ جی مینیفیسٹو, یہ بہت مطلب ظاہر ہے آپ سے بہت توقعات ہیں آپ سے. اچھا, اور ایک ہی سوال پہ اٹکے ہوئے ہیں سارے. بھائی ایک تو استعفوں کے معاملے پہ کہ جی استعفیٰ دیں, جان چھوڑیں, اور دوسرا یہ مینیفیسٹو بنے. مینیفیسٹو والا زیادہ ہے اور اس کو ہمیں جلد سے جلد لانا چاہیے. ہم نے سنا چوہان صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں. مینیفیسٹو کے اوپر عامر کیانی اینڈ the complete team is on it, اور میرے خیال میں انہی دنوں کے اندر آ جائے گا. تو وہ والا معاملہ صحیح ہے کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب ہیں, وہ تو طے ہو گیا ہے میرے خیال میں. وہ کون سا والا؟ عقاب کے نام پہ کچھ میں نے عقاب انشاءاللہ عقاب ہی ہوگا. اچھا, عقاب ہی ہوگا. تو
دیکھیں یہ فیاض صاحب والا کیا معاملہ ہے؟ نہیں، ہمیں اطلاعات آئی تھی کہ وہ مینیفیسٹو پہ وہ جتنی تندری سے وہ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے جتنی ہاں، انرجی آپ کو پتا ہے وہی نا، پچھلے تو دور اس میں وجہ سے اطلاع تھی تو وہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں ابھی 90 روز کا ذکر کیا جاتا ہے، حکومتی دوست سے کہتے ہیں کہ اسمبلی اگر 3 دن بھی پہلے ٹوٹے تو آئین کہتا ہے کہ 90 روز میں آپ کروائیں گے۔ ہاں جی، جب اٹ مینز کہ آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ وقت سے پہلے اسمبلی توڑ دیں، ہاں۔ جب وقت سے پہلے اسمبلی ٹوٹے گی تو 90 روز میں انتخابات ہوں گے، لیکن 2 صوبوں کے اندر یہ نہیں ہوئے۔ اب جو گورنر KPK ہیں یا کوئی بھی اور معزز شخصیت ہے، وہ تمام آئین کے پابند ہیں، وہ اپنی فیملی، خاندان، رشتے کے پابند نہیں ہیں۔ ان کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہے۔ یہ المیہ ہے جس کا ہمیں سامنا ہے ایک چیز کہ ایک آپ چیز آئین- میں کلیئر کر دوں، جی سر پلیز۔ ایک چیز کلیئر کر دوں کہ سر، وقت یہ مختصر گورنر ہے۔ KPK کی طرف سے یہ نہیں لکھا ہوا، میں ان کے لیے پیش ہوتا رہا ہوں، تو اس لیے جو ہے نا ان نہیں کے سر، بارے یہ میں فیصلے ایسا کے اندر نہیں لکھا ہوا ہے، میں آپ کو ابھی شیئر کر دیتا ہوں۔ میں یہ جو فیصلہ چلیے، آیا last تھا minute سپریم ہے۔ کورٹ کا، شیئر کر دیجئے گا، کیونکہ اس میں ان کی طرف سے پاور فائل ہوئی تھی، جی، ان جی۔ کا انہوں نے اوپن چھوڑ دیا تھا۔ نہیں سر، ان کا ذکر ہے جو پنجاب والا فیصلہ، مجھے نہیں پتا، جی وہ دیکھ لیجئے، وہ تھوڑا confirm کریں گے، اگر میرے reconfirm پاس کریں جو گے، غلطی ہے ہاں، تو میں معافی چلیں، چاہتا ہوں، مگر چلیں۔ میرا خیال ایسا نہیں ہے۔ چلے ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، میجر ریٹائرڈ خرم روکڑی صاحب اور اطہر کاظمی صاحب فار بینگ ان دا شو۔ تو جی پروگرام میں ظاہر کوشش یہ ہوتی ہے کہ کنسنسس ڈیولپ کیا جائے کہ ملک تاکہ آگے بڑھے نا۔ ظاہر ہے معاشی فرنٹ پہ تھوڑا سا ایک بفر ہمیں مل گیا ہے، لیکن اس سے بھی کافی کچھ سیکھنے کی اور کریکشن کی ضرورت ہے، تو سیاسی فرنٹ پہ بھی ہمیں آگے جانا چاہیے تاکہ ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکے، ایٹ لیسٹ اسٹارٹ کر سکے۔ پروگرام سے فی الحال اتنا ہی، اشفاق ستھی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔